جب آپ اللہ کو پہچان جاتے ہیں تو آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اللہ کی طرف سے جو بھی آئے گا آپ اس کو مانیں گے۔ دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے، ناٹ ایون پیرنٹس، ناٹ ایون پیرنٹس، جس کو آپ بلائنڈلی فالو کریں۔ کوئی ہستی نہیں ہے۔ میری ماں مجھ سے کہے تم نے 5 وقت کی فرض نماز نہیں پڑھنی، میں اماں کی بات مانوں گی؟ نہیں مانوں گی۔ میں اپنی ماں کو یہاں بلائنڈلی فالو نہیں کر سکتی ہوں۔ کسی کے والد کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن پڑھنے کی، آپ اپنے والد کو وہاں بلائنڈلی انکویسچنگلی فالو کریں گے؟ آپ اپنی بات جو ہے وہ دین کے اوپر رکھیں گے؟ آپ دین کی بات اوپر رکھیں گے۔ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کو آپ بلائنڈلی فالو کریں سوائے اللہ کی ہستی کے۔ اس لیے جسٹس ٹو کریٹر یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اینڈ دین وٹ ایور ول کم فرام اللہ یو ول انشاء اللہ اڈاپٹ اٹ۔ آپ اس کو مانیں گی، اور آپ پر، آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل میں یقین ہوگا کہ اللہ کی طرف سے جو بھی آئے گا وہ انصاف پر مبنی ہوگا۔ جسٹس ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاف کا تقاضا یہ ہے، یہ رائٹر لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ اللہ کے بعد محبت کی جائے، اور ان کی تعلیمات کو، ان کی احادیث کو اللہ کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پر اتھارٹیٹیو سمجھا جائے۔ یعنی جب کوئی چیز سنت سمجھ کر یا سنت بتا کر آپ کی طرف فارورڈ کی جائے تو صرف یہ نہیں کہا جاتا اس طرح سے کہ کیا ہو گیا، فرض تھوڑی ہے، سنت ہے، بلکہ اس کو آپ نے لیجسلیٹو پاورز کے اندر رکھنا ہے، آپ نے اس کو اتھارٹیٹیو پاور تک رکھنا ہے۔ یہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسٹس۔ جسٹس فار ون سیلف، اپنے ساتھ انصاف کیسے کیا جاتا ہے؟ اپنی جسم، اپنے روح اور اپنے انٹلیکچوئل بینگ کو حفاظت کے ساتھ رکھنا، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دینا۔ ان تینوں میں سے کسی کو بھی ڈپرائیو نہیں کرنا، نہ عقل کو ڈپرائیو کرنا، نہ جسم کو ڈپرائیو کرنا، نہ روح کو ڈپرائیو کرنا۔ تینوں میں عدل، تینوں میں بیلنس مینٹین کرنا۔ دین جسٹس ود پیپل، جو آپ کے رشتے ہیں ان کے درمیان بہترین طریقے سے معاملہ کرنا، ان کے حق ان کو دے دینا۔ اور پھر فائنلی جسٹس ود پیپل میں یہ لکھتے ہیں جسٹس ود انٹائر ہیومینٹی بھی آ جاتا ہے۔ جو لوگوں کے حقوق ہیں، ہم جانتے ہیں الحمدللہ اسلام نے ہم پر صرف رشتوں کے حقوق نہیں رکھے، معاشرے کے فقراء، مساکین اور یتامہ بھی ہمارے مال کے اندر، ہماری محبتوں کے اندر اپنا حصہ رکھتے ہیں۔ اگر کسی کو مال سے سپورٹ نہیں کر سکتے ہو تو مسکرا کر جواب دو۔ آج کل بہت فقیر ہیں، گاڑی کھڑی ہوتی ہے سگنل پر، کوئی نہ کوئی آپ کی کھڑکی کے پاس آ کر جو ہے وہ قریب آ کر بات کرتا ہے، بعض لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے اگر فقیر جو ہے ان کی گاڑی میں جھانک کر دیکھتا ہے۔ صبر کریں، اگر آپ اس کی جگہ کھڑی ہوتی تو آپ نے اور میں نے کون سا کوئی اپنے اوپر ایسا لیبل یا آنر لگایا ہوا ہے کہ آپ اور میں اس کی جگہ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے؟ امیجن یور سیلف ایٹ ہز اور ہر پلیس۔ اور صبر کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، اگر پیسہ نہیں دینا چاہ رہے تو کوئی ٹکی پیک، کوئی بسکٹ، کوئی نمکو کا پیکٹ، کوئی کھجور کا پیکٹ، کچھ دے دیجئے، کوئی جوس کا ڈبہ۔ اگر وہ بھی نہیں ہے مسکرا دیں۔ اب یہ نو اتنا بڑا ہٹا کٹا آدمی کھڑا ہے اور آپ کے ہاں تو عائشہ نے تو کہا تھا مسکرانا ہے۔ اٹس انڈرسٹوڈ کہ میں کس کے سامنے مسکرانے کی بات کر رہی ہوں۔ اینڈ دا فائنل اینگل جو آتھر مینشن کرتے ہیں، جسٹس ٹو نالج۔ اپنی زندگی میں نالج میں سب سے سپریم نالج، ہم پیچھے بات کر چکے، قرآن ہے۔ اپنی زندگی میں قرآن کو وہ مقام دینا جس کے لیے اللہ نے قرآن کو انسانوں کے لیے نازل کیا ہے، اس کو پرائرٹی دینا، قرآن کے علم کو زندگی میں اگنور نہ کرنا۔ جو انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی پورشن میں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کو شامل رکھتا ہے، اس کے اوپر کے تمام معاملات میں جسٹس، عدل، بیلنس آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث قدسی آتی ہے۔ حدیث قدسی آپ کو بتایا تھا، اللہ کے بتائے ہوئے مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں پیرافریز کیا جاتا ہے، اس ورڈنگز کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی،
میں نے اپنے اوپر ظلم کرنے کو حرام کر لیا ہے، پروہیبٹڈ رکھا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور میں نے تمہارے آپس میں یعنی تمہارے درمیان بھی اس ظلم کرنے کو فوربڈن رکھا ہے، منع کر دیا ہے۔ فَلَا تَظَالَمُوا، so do not oppress one another۔ امام احمد کہتے ہیں کہ بعض محدثین، ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرس، سلف صالحین جب اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے تو بہت ہمبل وے میں کانپتے ہوئے بیان کرتے تھے۔ ہم سب یہاں جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں یا جو بھی اس کو سنیں گی، ہم میں سے کوئی انسان یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا۔ ہو ہی جاتا ہے، جانے انجانے میں ہی ہو جاتا ہے، شیطان کی باتوں میں آنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کم علمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کبھی نفس کی خواہش کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ نے فوربڈن کیا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ میں نے جعلتہ بینکم محرمن، تمہارے درمیان بھی اس کو منع کیا ہے۔ تو یہ حدیث ہے جس کو آپ کئی مفسرین کی ایکسپلینیشنز میں دیکھتی ہیں اسی مقام پر سورہ رحمان کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ایک پیراڈائم سیٹ کرتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ اتنا رحمان ہے کہ اللہ ہماری غلطیوں کے باوجود یہ کہتا ہے کہ میں نے ظلم کرنے کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں حالانکہ اگر اللہ ظلم کرے تو کون پوچھے گا اللہ سے؟ کوئی ہے جو اللہ کو سوال کرے کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ بعض خواتین اپنی لا علمی میں کہتی ہیں پوچھوں گی قیامت کے دن اللہ سے۔ یہ جملہ اب اتنا 4 دن 6 دن جو سنا ہے قرآن، اب یہ جملہ زبان سے نکل سکتا ہے؟ پوچھوں گی اللہ سے۔ وہ دن جس دن قرآن میں آتا ہے کہ وہ وقت جس وقت پوری ہیومینٹی کی گیدرنگ ہوگی اور کوئی آواز نہیں ہوگی، پن ڈراپ سائلنس الا ہمسا، سوائے ہمس کے خسر پسر ہو رہی ہوگی، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آواز کسی کی آواز نہیں نکل سکے گی۔ اور ہم کتنے آرام سے کہتے ہیں پوچھوں گی قیامت کے دن اللہ سے۔ مسلمان مومن اپنے جملوں میں، اپنی اپروچ میں، اپنے ایٹیٹیوڈ میں بہت کیئرفل ہوتا ہے، اور جو کیئرفل لوگ ہوتے ہیں وہی ظلم کرنے سے بچ جاتے ہیں۔